تشدد والی زبان ہے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب میت کی طرف سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی زندگی میں قربانی کرو، بھائی مرنے کے بعد کی قربانی کی چنتا کاہے کرتے ہو؟ کوئی والد زندہ ہے، والد کی قدر نہیں، والدہ زندہ ہے، والدہ کی قدر نہیں، انتقال ہو گیا، ابا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اماں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب اماں کی اتنی خدمت کر لیتے جتنے کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مردے کی طرف سے الگ سے آپ جانور خرید کے لائیں، ابا کے نام سے اماں کے نام سے اس کی قربانی کریں، اس کا کوئی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اپنی قربانی میں آپ شامل کر لیں، جب ایک جانور کی قربانی جب پورے پریوار کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے اس میں آپ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں زندہ مردہ سب شامل تھا۔ نمبر 15، بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے چونکہ عربی لغت اور عربی ڈکشنری کے اعتبار سے بھینس کو بھی گائے کی ایک جنس مانا گیا ہے، بھینس کو بھی گائے کی ایک قسم مانا گیا ہے، اس لیے بہت سارے اہل علم کے نزدیک بھینس بھی گائے کی جنس میں شامل ہے، اور جس طریقے سے گائے کی قربانی جائز ہے ویسے ہی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو گائے اور بھینس میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے دودھ میں، دونوں کے گوشت میں، دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو توقیفی ہے، اس میں اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے، اپنا دماغ نہیں چلا سکتے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انہی 8 جانوروں پر اکتفا کیا جائے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ہاں جہاں ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور اویلیبل نہ ہو وہاں الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں باقی جانور اویلیبل ہیں وہاں بلا وجہ ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کی قربانی یعنی دلائل اور نصوص سے تو ثابت نہیں ہوتی، قیاس سے ثابت کرنے کی کوئی۔ لاسٹ مہینہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں جس طریقے سے رمضان کے ایام کی بہت فضیلت ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، علماء کی بڑی جماعت نے لکھا ہے، صحابہ نے کہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ کسی اور نیکی کا مقام اللہ کیا نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ کو نیکی اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ محبوب کوئی دوسری نیکی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کے ثواب ہے ان 10 دنوں کی نیکی کا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد۔ زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ قربانی کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی آپ جس جانور کی کریں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام چوپائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں جو حلال جانور، جو چوپائے، جو بہیمۃ الانعام ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ اب یہاں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، یہ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ 8 جانور ہیں، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑا بھیڑی، اونٹ اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں۔ تو قربانی کا جانور ان 8 جانوروں میں سے ہونا چاہیے۔